الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذروا ظاہر الاسم وباطنہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ظاہر بھی ٹھیک کر لو، باطن بھی ٹھیک کر لو، دونوں ٹھیک رہے گا تو پہلے جنت میں جائے گا۔ ظاہر ٹھیک رہا اب باطن خراب رہا تو پٹائی کے بعد جنت ملے گی۔ قرآن شریف میں ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جلے گا، مرے گا نہیں۔ کیوں؟ اس کا ظاہر ٹھیک تھا، باطن خراب۔ ظاہر ٹھیک رہتا ہے، باطن خراب رہتا ہے تو لوگ دھوکہ زیادہ کھا لیتے ہیں، یہ ہوگا اچھا ہی لیکن ہوتا ہے اندر سے خراب، اس لیے اس کی پٹائی بھی زیادہ ہے۔ جس کا باطن ٹھیک ہے ظاہر خراب، اس کی بھی خیریت نہیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کا طریقہ اختیار کرے گا اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ محبوب کا چہرہ بنائے گا تو محبوب کے ساتھ جنت، اب مردود کا چہرہ بنائے گا تو مردود کے ساتھ جہنم۔ سامنے ایک مشت دائیں طرف ایک مشت بائیں طرف محبوب کا چہرہ، ایک مٹھی سے پہلے کٹا دینا مڈا دینا مردود کا چہرہ۔ محبوب کا لباس پہنے گا تو محبوب کے ساتھ جنت، کرتا لنگی ٹوپی، کرتا پجامہ ٹوپی، یہ محبوب کا لباس ہے مردوں کے لیے۔ عورتوں کے لیے سلوار سمیز اوڑھنی، پورے آستین کا پورے گلے کا ڈھیلا ڈھالا سنت ہے۔ تو محبوب کا لباس پہنے گا تو محبوب کا جنت، تو محبوب کا لباس پہنے گا تو محبوب کے ساتھ جنت، اور مردود کا لباس پہنے گا تو مردود کے ساتھ جہنم۔ محبوب کی شادی کرے گا سنت کے مطابق، محبوب کے ساتھ جنت۔ مردود کی شادی کرے گا اپنی منمانی تو مردود کے ساتھ جہنم۔ اس لیے اس کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے، ہر معاملے میں محبوب کے طریقے کو اپنانا ہے۔ 7 گناہ ایسے ہیں جس سے نیکیوں میں آگ لگ جاتی ہے۔ گناہ آگ ہے، نیکیوں کو جلا دیتی ہے۔ گناہ دیمک ہے، نیکیوں کھا جاتی ہے۔ گناہ زہر ہے، نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے داڑھی مڈانا ایک مٹھی سے پہلے کٹانا ہے، اس کا خاص خیال رکھنا ہے۔ قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی، دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے، قبر جنت کا باغ بنے گا۔ میدان حشر میں حوض کوثر پر ملاقات ہوگی، دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے، حوض کوثر نصیب ہوگا۔ تیسری ملاقات ہوگی اعمال کی ترازو پر، ایک نیکی بڑھے گی جنت، ایک نیکی کم ہو جائے گی جہنم۔ گناہ نیکی دونوں برابر رہا تو آراب پر رہے گا، جنت کی ہوائی خوش، جہنم کی تپش کی پریشان۔ وہاں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ کی مدد کے لیے موجود رہیں گے، دیکھیں گے تو یہ ہے کہ خوش ہو جائیں گے اور شفاعت کریں گے، اور کٹی رہی مڈی رہی تو منہ پھیر لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہے گا، داڑھی مڈانے والا، ایک مٹھی سے پہلے کٹانے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہے گا، اس کو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ اور جو سنتوں کا ترک چھوڑنے والا کا عادی بن جائے گا، یہ تو سب سے اہم سنت ہے، اس کے علاوہ بھی سنتوں کو چھوڑنے کا عادی ہوگا تو اس کو شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب نہیں ہوگی۔ داڑھی مڈانے والے کی، ایک مٹھی سے پہلے کٹانے والے کی نیکی بڑھے گی نہیں، یعنی ایک نیکی بڑھے گی تب جنت ملے گی، تو اس داڑھی مڈانے والے کی، ایک مٹھی سے پہلے کٹانے والے کی نیکی نہیں بڑھے گی۔ کیوں؟ کہ جس کی نیکیاں جل جائے گی تو بڑھے گی کیسے؟ نماز پڑھ رہا ہے نیکیوں میں آگ لگ رہی ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے نیکیوں میں آگ لگ رہی ہے، حج کر رہا ہے نیکیوں میں آگ لگ رہا ہے، سویا ہوا ہے گناہ لکھا رہا ہے۔ کوئی بھی جھوٹا ہوگا 24 گھنٹہ جھوٹ نہیں بولے گا، کتنوں بڑا شرابی ہو 24 گھنٹہ شراب نہیں پیو، کتنوں بڑا زانی ہو 24 گھنٹہ زنا نہیں کرے گا، کتنوں بڑا ٹی وی سنیما موبائل کا عاشق ہو 24 گھنٹہ نہیں دیکھے گا، رات میں نیند آئے گی سو جائے گا، کتنوں جھگڑالو ہوگا 24 گھنٹہ نہیں لڑائی جھگڑا کرے گا۔ لیکن یہ داڑھی مڈانا ایک مٹھی سے پہلے کٹانا 24 گھنٹے کا گناہ ہے، 24 گھنٹہ کی نیکیوں میں آگ لگ جاتی ہے، تو اس لیے اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ داڑھی مڈانے سے ایک مٹھی سے پہلے کٹانے سے بچنا ضروری ہے۔ چوتھی ملاقات ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم لوگوں کی پل صراط پر، جو بال سے باریک ہے، دروازہ تیز ہے، وہاں بھی جہنم پر پل بنا ہوا ہے، 1500 سال کا راستہ ہے، جو پار کرے گا تو ہی جنت میں پہنچے گا۔ وہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے لیے موجود رہیں گے، دیکھیں گے شریداری ہوگی تو خوش ہو جائیں گے، شفاعت کریں گے۔ مڈی رہی کٹی رہی، ایک مٹھی سے پہلے کٹی رہی یا مڈی رہی تو اس
پھر اس کو بھی شفاعت نصیب نہیں ہوگی، وہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ پھیر لیں گے، شفاعت نہیں کریں گے۔ اعلان ہوگا امتاز الیوم ایھا المجرمون، جتنے گناہ گار الگ ہو جاؤ، جتنا داڑھی مڈانے والا، ایک مٹھی سے پہلے کٹانے والا، سب کو فرشتہ چن چن کے جہنم میں ڈال دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ دیکھو یہ چور ہے، یہ ڈکیت ہے، یہ زانی ہے، شرابی ہے، جھوٹا ہے، یہ بے نمازی ہے، دھوکے باز ہے، یہ سب کو نشاندہی کے بعد اس کو الگ کیا جائے گا۔ لیکن داڑھی مڈانے والے کو، ایک مٹھی سے پہلے کٹانے والے کو، ان کو پہلے ہی چن چن کے فرشتہ الگ کر دے گا، دکھائی دیتا ہے یہ، اس کی معافی نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ گردن کٹ جائے داڑھی نہ کٹے، گردن کٹے گا شہید ہوا جنت میں جائے گا، داڑھی کٹے گا جہنم میں جائے گا۔ کوئی در منڈا، کوئی در کٹتا ہے، یعنی داڑھی مڈانے والا، ایک مٹھی سے پہلے کٹانے والا، کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی معافی للمجاہرین، میری امت کی ساری غلطی اللہ معاف کر دے، قیامت کے ظاہری غلطی کی معافی نہیں ہوگی۔ 1,24,000 نبی آئے دنیا میں، سب نمازی تھے، سب کے چہرے پر نور تھا، سب صحابہ نمازی، سب کے چہرے پر نور، سب بزرگان دین نمازی، سب کے چہرے پر نور، اس لیے اس کا رکھنا ضروری ہے۔ سب کا لباس محبوب کا تھا، کرتا لنگی ٹوپی یا کرتا پاجامہ ٹوپی، اس کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ پھر جتنی داڑھی اللہ کی جمع ہوتی ہے، بھیڑیا کی شکل بنا کے چیختے چلاتے ہیں کہ اللہ پوچھ اس خبیث سے مجھے کیوں جدا کیا، میں نے کیا قصور کیا۔ اب پورا بھیڑیا پورے بدن کو نوچے گا، چیخے گا، چلائے، کوئی کام نہیں دے گا۔ اس طریقے سے جتنی داڑھی اللہ کی جمع ہوتی ہے، بھیڑیا کی شکل بنا کے آئے گی، چیختے چلاتے آئے گی، پوچھ اس خبیث سے کیوں مجھے جدا کیا، میں نے کیا قصور کیا۔ اب پورا بھیڑیا بدن کو نوچے گا، چیخے گا، چلائے، کوئی کام نہیں دے گا۔ باری باری سور بنا کے کھوپا جائے گا، چیخے گا، چلائے گا، کوئی کام نہیں دے گا۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے، دانت نہیں ہوتا ہے، کھانے کی عمر ہوتی ہے، اللہ دانت دیتے ہیں۔ اگر بچہ کو شروع ہی میں اللہ دانت دے دیتے ہیں تو بچہ دودھ کے ساتھ خون بھی پیتا، لیکن اللہ نے جب عمر ہوئی کھانے کی تب دانت دیتے ہیں۔ جب عمر ہوتی ہے بھاگنے کی 15 16 17 18 19 20 تو اللہ تعالیٰ بریک دیتے ہیں۔ اس بریک کو اڑا کر کے مسلمان بغیر نکیل کا اونٹ، بغیر لگام کا گھوڑا، بغیر بدیا بیل، بغیر بدیا خصی، بغیر بدیا بھینس کا بچہ، بھینسا آزاد ہے، مسلمان آزاد بننا چاہتا ہے۔ حالانکہ حدیث شریف میں کیا دنیا سجن المؤمن جنت الکافر، دنیا مسلمان کے لیے جیل خانہ ہے، کافر کی جنت ہے۔ جیل خانے کا مطلب اس کو کلمے کے دائرے میں رہنا چاہیے، اپنے نبی کی سنت کو اڑا کے کلمے کے دائرے سے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت کو گھٹیا سمجھ کے، حقیر سمجھ کے اڑا دیا، میری امت سے خارج۔ ایک حدیث شریف میں من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جو میری سنتوں کو زندہ کرے گا تو اس کو 100 شہید کا ثواب ملے گا۔ ایسے وقت میں جس وقت لوگ سنت چھوڑ رکھے ہوں، اس زمانے میں کوئی شریع داری رکھے گا تو اس کو 100 شہید کا ثواب ملے گا۔ اور ایک شہید کا اتنا مجھے مقام ہے کہ خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک عورت کا اپنے شہید بیٹے کے خون پر انگلی پڑ گیا، خون دھونے کے باوجود اس انگلی سے 6 مہینے تک خوشبو آتی رہی۔ اور شہید کا کے بارے میں ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، قرآن شریف میں ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ شہید کے بارے میں ہے کہ ان کو جو ہے کہ قبر میں رزق، ان کو مردہ نہ کہو، جو اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے، ان کو قبر میں، نبی اور شہید قبر میں زندہ ہے۔ نبی اور شہید کو کوئی مردہ کہہ دے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ نبی اور شہید قبر میں زندہ ہے، ان کو رزق بھی ملتا ہے، اس کا خاص خیال رکھنا ہے کہ گردن کٹ جاتا ہی نہ کٹے۔ اس کی بہت سے واقعات ہیں لیکن تفصیل میں نہیں جانا ہے، مختصر بتا دیا۔ دوسری چیز محبوب کا لباس پہننا ہے۔ مردوں کے لیے کرتا لنگی ٹوپی یا کرتا پاجامہ ٹوپی، یہ محبوب کا لباس ہے، اور اس کے علاوہ جو پہنتے ہیں مردود کا لباس ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ عورتوں کے لیے سلوار سمیز اوڑھنی ہے، پورے آستین کا، پورے گلے کا ڈھیلا ڈالا سنت ہے۔ جو مرد چھوٹا پہنے گا، چھوٹا پہننا ایک گناہ، ان کر کے پہننا دوسرا گناہ، اور ٹخنا کو ڈھانکنا تیسرا گناہ، مردود کا لباس پہننا چوتھا گناہ، چست پہننا پانچواں گناہ، یعنی چست ڈھیلا ڈالا پہنے، کرتا لنگی ٹوپی یا کرتا پاجامہ ٹوپی، اس کا خاص خیال رکھے۔ جو عورتیں اتنا چست پہنے گی کہ بدن کا حصہ نظر آئے تو اس کو جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی۔ جو عورت اتنا باریک پہنے اس سے بدن کا حصہ نظر آئے اس کو جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی۔ جو عورت اتنا چھوٹا پہنے، چھوٹا کا ایک نام بلاؤج ہے، دوسرا نام بلا وجہ، اور تیسرا بلجہ، حیا نکل جاتا ہے، حیا ایمان کا جوڑ ہے، جس کے حیا نکلا ایمان بھی نکلا۔ جو اتنا چھوٹا پہنے گی کہ بدن کا اکثر حصہ نظر آتا ہے، جس کا نام بلاؤج ہے، تو بلاؤج پہنے گی اس کو بھی جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی، اس کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔
کہ پورے آستین کا سنت ہے، پورے باں کا سنت ہے، پورے گلے کا سنت ہے، ڈھیلا ڈالا سنت ہے، سلوار سبھی اوڑھنی عورتوں کا لباس ہے شرعی. اس کے علاوہ مردود کا لباس ہے، اس کو بھی عورتوں کو بھی مردود کے لباس سے بچنا چاہیے. اور تیسری چیز یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ پردے کا اہتمام ضروری ہے، نہیں تو نیکیوں میں آگ لگ جائے گا. ان گناہوں سے نیکیوں میں آگ لگ جاتا ہے. پردے کا اہتمام ضروری ہے. پردے کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ہماری نظر کسی غیر عورتوں پر نہ پڑے، کسی غیر مردوں کی نظر ہماری عورتوں پر نہ پڑے، یہ اعلیٰ درجہ ہے. دوسرا درجہ کسی ضرورت سے ہماری عورت گھر سے باہر نکلے، چہرہ ڈھکا، ہاتھ ڈھکا، پاؤں ڈھکا ہو. اور تیسرا درجہ ہے گھر کے اندر تھوڑا سا چہرہ کھلا رہے اور تھوڑا سا ہاتھ کھلا رہے، تھوڑا سا پاؤں کھلا رہے. گھر کے اندر ہم لوگوں کے لیے ایک خبیث نے کہا دیا کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، اصل تو چہرہ ہی ہے. کوئی بیٹا والا کہے کہ اپنی بیٹی کا فوٹو بھیج دے دیجیے، فوٹو بھیج دیجیے، ہم آپ کے بیٹی کو بہو بنانا چاہتے ہیں. تو لڑکی چہرے پر ہاتھ رکھ کے پورے جسم کا فوٹو بھیج دے تو اس کو نہیں مانے گا. کوئی لڑکی والا کہے کہ اپنے بیٹا کا فوٹو بھیج دیجیے، ہم آپ کے بیٹا کو داماد بنانا چاہتے ہیں، لڑکا چہرے پر ہاتھ رکھ کے پورا جسم کا فوٹو بھیج دے تو وہ لڑکا والا نہیں مانے گا. میرے چہرہ ہی اصل ہے. اس لیے جو لوگ کہتا ہے کہ چہرہ پردے میں داخل نہیں ہے، جھوٹ کہتا ہے. اصل چہرہ ہی ہے، اس سے چہرے ہی کی برکت سے آگے بڑھتا ہے آدمی. اس لیے اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. گھر کے اندر چہرہ کھلانا جائز ہے، باہر میں چہرہ بھی ڈھکا ہو، ہاتھ ڈھکا ہو، پاؤں ڈھکا ہو. تو پردے کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ہماری نظر کسی غیر عورتوں پر نہ پڑے، کسی غیر مردوں کی نظر ہماری عورتوں پر نہ پڑے. دوسرا درجہ کسی ضرورت سے ہماری گھر سے باہر نکلے، چہرہ ڈھکا، ہاتھ ڈھکا، پاؤں ڈھکا ہو. اور تیسرا درجہ یہ کہ گھر کے اندر تھوڑا سا چہرہ کھلا رہے، تھوڑا سا ہاتھ کھلا رہے، تھوڑا سا پاؤں کھلا رہے. گھر کے اندر ہم لوگوں کے لیے چچیری بہن، پھپھیری بہن، ممیری بہن، خلیری بہن، چاچی، ممانی، بھابھی، بھائی کی سالی، اپنی سالی، ان سے پردہ ضروری ہے. لڑکی کے لیے چچیرا بھائی، پھپھیرا بھائی، ممیرا بھائی، خلیرا بھائی، خالو بڑے چالو ہوتے ہیں، پھپھا بڑے چپا ہوتے ہیں، نندوئی، بہنوئی، دیور تو موتی ہے. اس سے پردہ ضروری ہے. دیور کا موت کا مطلب یہ ہے کہ احتیاط نہیں کرے گا تو اس کا دل مر جائے گا. بھابھی احتیاط نہیں کرے گی تو اس کا دل مر جائے گا. اور دل مر جائے گا تو پھر آخرت کی فکر ختم ہو جائے گی، صرف دنیا کی فکر کرے گا. اس کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے. چوتھی چیز یہ کہ ٹی وی دیکھنا دکھانا، سنیما دیکھنا دکھانا، گانا گانا، گانا سننا سنانا، باجا بجانا بجوانا، ناول کی کتاب پڑھنا، اشکاشار پڑھنا، گرگا پرگا، داری شراب، بیڑی سگریٹ، اس سے بچنا ضروری ہے، نہیں تو نیکیوں میں آگ لگ جائے گا. پانچویں چیز ہے بلا ضرورت تصویر کھینچنا کھنچوانا، تصویر کی گڑیا خریدنا بیچنا، تصویر دار کپڑے خریدنا، تصویر لٹکانا، تصویر بنانا بنوانا جاندار کی بلا ضرورت، اس سے بچنا ضروری ہے. آئی کارڈ بنانا ہے، آدھار کارڈ بنانا ہے، حج کو جانا ہے، امتحان دینا ہے، ڈرائیوری لائسنس بنوانا ہے، جائز ہے. بلا ضرورت تصویر کھینچنا کھنچوانا، تصویر کی گڑیا خریدنا بیچنا، تصویر دار کپڑے خریدنا، تصویر لٹکانا، تصویر بنانا بنوانا جاندار کی بلا ضرورت، اس سے بچنا ضروری ہے، نہیں تو نیکیوں میں آگ لگ جائے گا. چھٹی چیز یہ کہ سود لینا دینا، سودی کاروبار کرنا، سودی بینک میں کام کرنا، زندگی کا بیمہ، دکان کا بیمہ، مکان کا بیمہ، ہاتھ کا بیمہ، پاؤں کا بیمہ، آنکھ کا بیمہ، بہت سے بیمے ہونے لگے ہیں، اس سے بچنا ضروری ہے، نہیں تو نیکیوں میں آگ لگ جائے گا. دکان، مکان، گاڑی کے بیمے کی کچھ گنجائش لکھی ہے بعض علماء نے، تو اس میں لکھا ہے جو بھی بیمہ کرنا چاہیں آپ، اس میں سب سے پہلے یہ کریں کہ فتویٰ لے لیں مفتی صاحب سے. فتویٰ اخیر درجے کی چیز ہے، اس پر عمل کر لیں. فتویٰ کو چھوڑا سیدھے جہنم. تقوی کے بعد سب بیمہ منع ہے، فتوے کے بعد گنجائش ہے، تو جو بھی بیمہ کرنا چاہیں آپ تو پہلے فتویٰ لے لیں، اس پر عمل کر لیں، انشاءاللہ نجات ہوگی، نیکی بچے گی. چھٹی چیز اس میں ایک چیز یاد رکھنی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ دین کی محنت خوب کرو، اتنی کرو، اتنی کرو، اتنی کرو، تو ظاہر بات ان دونوں ٹھیک ہو جائے. تو تم کو ہم حکومت دے دے دنیا کی تو تم جہاد کرو. تو جہاد کرو تو عورتوں کو نہ مارو، بچوں کو نہ مارو، بوڑھوں کو نہ مارو، لنگڑا للہ اندھا کو نہ مارو، پنڈت پادری کو نہ مارو، مولوی عالم فاضل مفتی قاضی کو نہ مارو. جو مقابلے میں آوے اسی کو اڑا دو، یعنی اسی کو مار دو، جان لو. لیکن اللہ نے فرمایا دو آدمی سے ہم جہاد کرتے ہیں. ہمارے خزانے میں سب سے قیمتی دولت ایمان ہے، جس سے ہم جہاد کرتے ہیں اس کا ایمان سلب کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم دو آدمی سے جہاد کرتے ہیں. پہلے جو سود لے گا دے گا، سودی کاروبار کرے گا، سودی بینک میں کام کرے گا، اس سے ہم جہاد کریں گے. دوسرا فرمایا کہ جو لوگ میرے کسی نبی، کسی ولی، کسی صحابہ، چاروں امام میں سے کسی کو، سرمدیہ، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، یہ ان سلسلے میں کے بزرگوں میں سے کسی کو برا کہا یا برا لکھا تو اس سے ہم جہاد کریں گے، اس کا ایمان سلب کر دیں گے. اس لیے ایسی بات موبائل میں بھی آئے کہ کسی نبی، کسی ولی، کسی صحابہ پر تنقید ہو، کیا جا رہا ہو، تو ایسی بات سننا بھی منع ہے. ایسے میسج آئے تو اس کا پڑھنا بھی منع ہے.
ایسی بات ہے کوئی مولوی بیان کر رہا ہو جس سے کسی نبی کسی ولی کسی صحابہ پر تنقید ہو، کسی بزرگوں پر تنقید ہو، تو ایسی بات سننا بھی منع ہے۔ ایسی بات کتابوں میں بھی لکھی ہو تو اس کو پڑھنا منع ہے، نہیں تو ایمان سلب ہو جائے گا، تو اس کا خاص خیال رکھنا ہے۔ ساتویں چیز غیبت کرنا، جس کی ہم لوگ شکایت کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں تو ہماری نیکیاں ان کے پاس چلی جاتی ہے، ہم لوگ کو احساس بھی نہیں ہوتا، اس لیے کسی کی شکایت، کسی کی غیبت نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں کہ لا يدخل جنت قطات، چغلخور جنت میں نہیں جائے گا۔ چغلخور اس کو کہتے ہیں کہ دو آدمی میں دوستی ہے، دونوں کو لڑا دیا، اس کی برائی اس کو، اس کی برائی اس کو، دونوں کو لڑا دیا، تو لڑاکو جنت میں نہیں جائے گا۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا زیادہ سخت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ غیبت کیا چیز ہے؟ کہا کسی کو چوری کرتے دیکھ لیا، زنا کرتے دیکھ لیا، شراب پیتے دیکھ لیا، جھوٹ بولتے سن لیا، دھوکہ دیتے دیکھ لیا، پیٹھ پیچھے کہنا، وہ آدمی یہاں پر نہیں ہے، پیٹھ پیچھے کہنا، فرما چور ہے، فرما زانی ہے، فرما شرابی ہے، وہاں جھٹا ہے، وہاں دھوکے باز ہے، پیٹھ پیچھے کہنا، یہ غیبت ہے۔ یہ بندے کا حق ہے، جب تک کہ جس کی غیبت کے وہ معاف نہیں کرے گا، معاف نہیں ہوگا۔ اگر وہ آدمی کا انتقال ہو گیا یا اسی جگہ چلا گیا، ہم کو پتہ نہیں ہے، ہم کو پتہ نہیں ہے کہاں چلا گیا، تو مجبوری کے درجے میں آخری درجہ یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز کے بعد اس کے لیے دعا کریں، یغفر اللہ لنا ولکم، کہ اللہ میری بھی مغفرت فرما، میں نے جس کی غیبت کی ہے سب کی مغفرت فرما۔ اگر زندہ ہے تو معافی مانگنا ضروری ہے، انتقال کر چکا یا اسی جگہ چلا گیا مجھے پتہ نہیں ہے، تو آخری درجے کی چیز ہے یغفر اللہ لنا ولکم، یعنی 5 وقت کی نماز کے بعد اس کے لیے دعا کریں گے اللہ جس کی میں نے غیبت کی ہے اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دیجئے اور ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دیجئے، تب جا کر کے معاف ہوگا۔ تو ان گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔